بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے قاضی فیاض عیسیٰ کیس کے فیصلہ کے حوالے سے۔ کچھ چیزیں ہیں جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ایمبیگوٹیز مختلف لوگوں کی طرف سے کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو مختلف طریقے سے حکومت کے خلاف افواہیں پھیلانے کی کوشش کی گئی، پھر اپوزیشن جس طریقے سے اپنے بلوں سے باہر آئی ہے، وہ ساری چیزیں بھی آپ نے دیکھی۔ جبران ناصر اور حامد میر جیسے لوگوں نے بڑے گھٹیا قسم کے ٹویٹ کیے اور الزامات لگائے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ میں کچھ دوست ہیں، منیر ملک صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے، اور وہ ان کا ایک گروپ ہے اور اس میں ہمارے بھی کچھ دوست ہیں۔ تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ رات کو ایک میٹنگ ہوئی ہے اور جیسے جیسے یہ فیصلہ اس کی ڈیٹیلز سامنے آتی گئی ہیں، ویسے ویسے پریشانی میں مبتلا ہوتے گئے ہیں، ویسے ویسے ان کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہو گئی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں جو رائے جاننے کی کوشش کی ہے اور جو رائے مجھ تک پہنچی ہے مختلف ان لوگوں کی جو ہمارے بار کونسلز کے عہدیداران ہیں، جس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں اکثر مریم نواز اور نواز شریف کے کیسز میں بھی پیش ہوتے ہیں، وہ چیئرمین ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کے پنجاب بار کونسل کے۔ اسی طریقے سے کلب عباس صاحب ہیں جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے عابد ساقی صاحب، اور 3-4 بڑے سینئر لوگ۔ اس میں نے آپ کو کل شام ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی اس کے فیصلہ کے حوالے سے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اشتر اصاف صاحب کا اس کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ تو ایک تو میں نے جو کوشش کر کے 3-4 سینئر جو وکلاء ہیں، اور یہ وہ وکلاء ہیں جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ریفرنس کے خلاف تھے اور ہمیشہ سے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ان کی اوپینین لی ہے تاکہ وہ اوپینین ایسی آ جائے، جاندار قسم کی اوپینین ہو جس کی بنیاد پر پھر ہم بات کریں، اور جو ہم بات کریں پھر اس کے پیچھے وزن بھی ہو۔ اب ایک بات تو یہ طے ہو چکی ہے کہ جو یہ پورا گروپ ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ساتھ جتنے لوگ تھے، اسپیشلی جو سینئر وکلاء ہیں، وہ انتہائی پریشان ہیں اس فیصلے سے، اور وہ ناخوش بھی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ایسا آیا ہے کہ جس سے جو ہم چاہتے تھے بقول ان کے کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب یہ جو راستہ دکھا دیا گیا ہے ایف بی آر کو، ایف بی آر اب کسی جج کو نہیں چھوڑے گا، اور ایف بی آر پھر ہر آنریبل جج کی فیملی کے ٹیکس کے حوالے سے، ان کی ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے انکوائریاں شروع کر دے گا، جو کہ بڑے مشکل مراحل کا سامنا ہوگا۔ اور کیونکہ ایف بی آر کو اب راستہ دے دیا گیا ہے ایک فل کورٹ اور ایک فل بینچ کی ججمنٹ نے، جس کی بنیاد پر اب ایف بی آر آگے کارروائیاں کر سکتا ہے۔ جو ہمارے ہائر کورٹ اور سپیریئر کورٹ کے ججز ہیں، ان کی فیملیز سے ریلیٹڈ، یا اگر کوئی ان ججز کے ٹیکس سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں تو ان کو بھی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس ججمنٹ کے اندر یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ ٹیکس سے ریلیٹڈ میٹرز کو سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں بھیجا جا سکتا۔ اب رات ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، منیر ملک صاحب اور یہ سارا جو ان کا گروپ ہے، یہ سارے جمع تھے، اور یہ ان کا مائنڈ اس طرف جا رہا ہے کہ یہ نظر ثانی کی طرف جائیں، ریویو پٹیشن فائل کریں، اور ریویو پٹیشن میں یہ پلی لیں کہ جو یہ کنڈیشنل آرڈر ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ کنڈیشنل آرڈر بہتر نہیں ہے۔ تاریخ میں آج تک 2 ایسے ریفرنسز ہیں جن کو کویش کیا گیا ہے، ایک افتخار چودھری کا ریفرنس تھا، اور ایک یہ جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا ریفرنس ہے۔ افتخار چودھری کے ریفرنس میں اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ریفرنس میں بیسک ڈفرنس یہ ہے کہ جب افتخار چودھری صاحب کا ریفرنس کویش کیا گیا تھا، خارج کیا گیا تھا، تو وہ انکنڈیشنل آرڈر تھا، وہ کنڈیشنل نہیں تھا، اس میں کوئی شرط نہیں تھی، وہ مشروط نہیں تھا۔ لیکن قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ ہے یہ مشروط ہے، اور اس مشروط میں بھی وہ جو حکومت چاہتی تھی اور وہ جو چیزیں لے کر چلنا چاہتے تھے وہ ان کو مل گئی ہیں، اور حکومت صرف یہ چاہتی تھی کہ ایک کلیئرنس آ جائے، کلیئرنس سرٹیفکیٹ مل جائے ان کو، یا ان کے اندر اگر کوئی ان کی طرف سے کوئی بے احتیاطی ہوئی ہے یا انلیگیلٹی ہوئی ہے تو اس کا جواب لے لیا جائے۔ اور اب وہ اسٹرینتھن کر دیا ہے حکومت کے پوائنٹ آف ویو کو ہماری آنریبل سپریم کورٹ نے۔
اب جو اس کے اندر اشتر اصاف صاحب کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اشتر اصاف صاحب کہتے ہیں کہ ابھی یہ بلا ٹلی نہیں ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے سر سے ابھی یہ بلا نہیں ٹلی اور یہ معاملہ ابھی مزید گمبھیر ہوگا، یہ کہنا تھا اشتر اصاف صاحب کا۔ جب مجھ تک رائے پہنچی ہے سینئر ایڈوکیٹ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی، تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بہتر فیصلہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹل جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہیں وہ ابھی تک ان کے سر پہ وہ تلوار لٹک رہی ہے، وہ ایف بی آر اب ان کے بارے میں تحقیق کرے گا، اور تحقیق کے بعد اس آرڈر نے سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ دوبارہ سے ریفرنس کی کارروائی کر سکتا ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے خلاف۔ تو جب تک ایف بی آر کی رپورٹ نہیں آ جاتی، جب تک ایف بی آر کا آرڈر نہیں آ جاتا اور اس کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل جو ایکشن لے لیتی ہے، اس کے بعد سمجھ آئے گی کہ کیا یہ جو آرڈر ہے وہ بہتر تھا یا نہیں تھا، کیونکہ جب تک ایف بی آر کارروائی مکمل کر کے سپریم جوڈیشل کونسل میں سبمٹ نہیں کرواتا، اور سپریم جوڈیشل کونسل جب تک اس کیس کے بارے میں اپنی حتمی رائے نہیں دیتی ریفرنس کے حوالے سے، تب تک قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی پریشانیاں نہیں ختم ہو سکتی اور یہ پریشانیاں مزید بڑھ بھی سکتی ہیں۔ کچھ سینئر وکلاء ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے لینگویج استعمال کی گئی ہے آرڈر کے اندر، اور جس طریقے سے کہا گیا ہے کہ ایک ایک دفعہ نوٹس بھیجے جائیں، نوٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی جو سرکاری رہائش گاہ ہے اس کے اوپر بھیجے جائیں، اور جو دوسری پارٹی ہے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ان کو یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ نوٹس ہے اور یہ پیش نہ ہوں اور یہ بہانہ لگائیں کہ یہ بیرون ملک بیٹھے ہیں، ان کے جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کے ذریعے یہ اپنی جو ریٹن جواب ہے، تحریری جواب ہے اور ڈاکومنٹ سبمٹ کروائیں، اور اس کیس میں 2 ماہ کے اندر اندر اس کیس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے ایف بی آر نے، اور اس میں مزید ٹائم نہیں ملے گا، یہ ڈائریکشن دے دی ہے سپریم کورٹ نے۔ اب اس میں جو دوسرے ایک سینئر کونسل ہیں ان کا جو عابد ساقی صاحب کہتے ہیں کہ آج جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیس ہے اس کیس کے اندر جس طریقے سے فیصلہ آیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے حکومت کے معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایریگولیرٹیز کر کے اور ایلیگیلٹیز کے ذریعے اور بدنیتی کے ذریعے، حالانکہ بدنیتی کا ورڈ استعمال نہیں ہوا آرڈر کے اندر، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اس کو کویش کیا گیا ہے وہ بڑا ہی اپریشیٹیبل ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جو کنڈیشنل ہے اس کے اوپر ہماری بھی آبزرویشنز ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنڈیشنل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کنڈیشنل کی وجہ سے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب سے جب میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ سپریم کورٹ نے دونوں سائڈوں کو، سپریم کورٹ نے عدلیہ کی آزادی کو بھی بچایا ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ججز جواب دہ ہیں، جس طرح عام شہری جواب دہ ہے اسی طریقے سے ججز بھی جواب دہ ہیں۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ بڑی بیلنسڈ ججمنٹ ہے اور اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے، اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے مسائل ختم ہو گئے ہیں تو وہ دیوانوں کی دنیا میں رہتے ہیں، ابھی ان کے مسائل بطور بیرسٹر علی ظفر کے ان کے مسائل ابھی شروع ہوئے ہیں، اب اصل جو مرحلہ ہے وہ شروع ہوا ہے، اور جو پہلے چیزیں چھپ کے کی جا رہی تھی یا ڈر کے کی جا رہی تھی اب وہ ڈنکے کی چوٹ پر ہوں گی اور وہ سارے معاملات کو انکوائر کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں، جبران ناصر جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا ایکٹیوسٹ بھی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ایک بڑا کمپیٹنٹ وکیل بھی سمجھتا ہے، ساری چیزیں ان کی اپنی جگہ، ان کی اگر وہ ہیومن رائٹس کے لیے کچھ کرتا تو رینجرز کی کل جو لوگ شہید ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں بھی ایک ٹویٹ کر دیتا، لیکن ان کی ہیومن رائٹس کا اپنا یہ کنسیپٹ ہے۔ اور کل انہوں نے کہا ہے جی کہ فیض آباد دھرنے کے بعد یہ لگا تھا کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ قاضی فیاض صاحب کے عیسیٰ صاحب کے ان کو پکڑیں گے، سر سے ان کو بالوں سے پکڑیں گے اور روڈوں پر گھسیٹیں گے، لیکن ان کے علم میں یہ نہیں ہے کہ ابھی بھی ان سے وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور جس کی بنیاد پر وہ ان کے سامنے آ جاتی ہیں اور ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے گھٹیا الزامات ہیں اور بڑا گھٹیا قسم کا یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے یا ٹویٹ ہے۔ ساتھ جو ہمارے ہیں حامد میر کل عدالت میں موجود تھے اور کہتے ہیں کہ وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایف بی آر والے کیسے جھک کر فائلیں اور ڈاکومنٹس فروغ نسیم کو پیش کر رہے تھے۔ اب اس عقل کے اندھے سے کوئی پوچھے
کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ میں سے جو لوگ کوئی سرکاری ملازمین ہیں یا جنہوں نے کبھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر پروسیڈنگز کو اٹینڈ کیا، وہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ جب کسی سرکاری جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بلایا جاتا ہے تو وہ سرکاری ڈپارٹمنٹ کا جو بھی شخص آتا ہے سرکاری ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے خود عدالت میں پیش نہیں ہوتا، بلکہ جو گورنمنٹ کا جو ہوتا ہے، جو لا آفیسر ہوتا ہے، وہ اس کو آ کے ڈاکومنٹ دیتا ہے۔ اصل میں وہ لا آفیسر ان سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ آتے ہیں وہ اس کے ذریعے، لا آفیسر کے ذریعے عدالت سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جیسے پولیس والے آتے ہیں کوئی ریکارڈ لے کر، یا نیب والے ریکارڈ لے کر جاتے ہیں، تو جو ان کا لا آفیسر ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے۔ اب یہاں جو گورنمنٹ وکیل تھے وہ فروغ نسیم صاحب تھے، ایف بی آر نے آ کے رپورٹیں انہی کو دینی تھی۔ اب اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر جس طرح ان کے سامنے جھک رہا تھا، تو مجھے تو ایف بی آر سے کسی طرح سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اب شکر ہے کہ ان کو پہلے ہی سمجھ آ گئی ہے کہ اب ایف بی آر کے پاس، کیونکہ ثبوت تو پہلے موجود ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ایف بی آر کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پہلے ریفرنس کے ساتھ نہیں لگے ہوئے تھے؟ ریفرنس کے ساتھ وہ ڈاکومنٹس لگے ہوئے تھے، لیکن کیونکہ ان کو بلایا نہیں گیا تھا، ان سے سوال پوچھ گچھ نہیں ہوئی تھی، تفتیش نہیں ہوئی تھی، اس کا اعتراض تھا۔ اور وہ انہوں نے تفتیش اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے جج صاحب کی وائف ہیں، یا سپریم کورٹ کے جج صاحب سے سوال کرنا ایف بی آر کہتی ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اب جب یہ پوچھ گچھ کے لیے سپریم کورٹ نے ان کو مہلت دے دی ہے، یا ان کو ڈائریکشن دے دی، اب اس کے بعد ان کے لیے وہ مسائل بھی ختم ہو گئے ہیں، اور اب ایف بی آر نے ان 2 ماہ کے اندر ان سارے معاملات کو وائنڈ اپ کرنا ہے، اور اس کا آپ کے سامنے بڑا اچھا نتیجہ آئے گا، اور وہ نتیجہ آئے گا جو قوم کے لیے بہتر ہوگا۔ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو اپوزیشن ہے وہ بیچارے ہمیشہ جلد بازی کرتے ہیں، اور کیونکہ میجورٹی ان میں ان پڑھ لوگ ہیں یا کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں، تو ان کے اندر کوئی بصیرت نہیں ہے۔ انہوں نے جیسے ہی آرڈر کو سنا، اب جو میڈیا ہے وہ پہلے تو وہ سرخی چلاتا ہے جو ان کے اپنے مفادات میں ہوتی ہے، کویش ہو گیا، شو کاس ختم ہو گیا، اور حکومت کو منہ کی کھانی پڑی، 3-4 یہ بس یہی انہوں نے ہیڈنگز دیکھی ہیں، اور اس کے بعد جناب پریس کانفرنس سب نے اور ٹویٹ کرنا شروع کر دی ہیں کہ آج حکومت کو ریزائن کر دینا چاہیے، حکومت کی بدنیتی ثابت ہوگی، اور سارا کچھ کرتے کرتے اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بجائے اس کے کہ حکومت تو کانفیڈنٹ ہے، حکومت کو نہ ان کے کانفیڈنس میں کوئی کمی آئی ہے اور نہ کوئی اور پریشانی ہے۔ عمران خان نے بھی، حکومت نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کیا ہے، فروغ نسیم صاحب نے تسلیم کیا ہے، اور شہزاد اکبر نے تسلیم کیا ہے۔ ہر شخص نے، ہر شخص یہ چاہتا تھا، اور یہ اس فیصلے کے 2 دن پہلے یہ حکومت کی طرف سے پوائنٹ آف ویو آ گیا تھا کہ ایف بی آر کے پاس بھجوا دیا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ اعتراض کیا تھا تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کیا تھا، اور عابد ساقی صاحب جو وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب عدالت کے سامنے پیش نہ ہوتے اور خود جا کر وہاں تقریر نہ فرماتے تو شاید یہ فیصلہ نہ آتا، اور انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے جب وہ گئے ہیں اور میسج دیا ہے اور اپنی وائف کا پیغام ریکارڈ کروایا، جس کے بعد ایف بی آر کا معاملہ مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھا ہے، اور عدالت نے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے پاس بھی ڈاکومنٹس ہیں اور وہ لینا چاہتے ہیں، تو بہتر ہے کہ یہ ڈاکومنٹس وہاں دے دیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ عابد ساقی صاحب کہتے ہیں کہ ان کا کیس بڑا سٹرونگ تھا، اور شاید حکومت کے خلاف بھی فیصلہ آ سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے خود پیش ہو کر غلطی کی، اور اس کی بنیاد پر جو آنریبل بینچ ہے ان کا پوائنٹ آف ویو چینج ہوا ہے۔ اب جو باقی ساری کی ساری چیزیں ہیں، جو اپوزیشن کا کردار ہے اس سارے معاملے پر، وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مجھے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، ٹھیک ہے، میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں یا مجھے دوستوں نے بتایا ہے کہ میٹنگز چل رہی ہے ریویو کی، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ریویو کی طرف آپ نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریویو میں بہت کم سکوپ ہوتا ہے، ریویو کے اندر جو ریمیڈی ہے وہ ملنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ ایسا کیس ہے کہ یہ ویسے ہی ہوا ہے جیسے پناما جے آئی ٹی بنی تھی، اور پناما کیس تھا سپریم کورٹ نے، جب پناما کیس ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں گیا تھا، اور سپریم کورٹ نے آگے جے آئی ٹی بنا دی تھی اور جے آئی ٹی کے حوالے کر دیا تھا، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے خود چیک اینڈ بیلنس رکھا تھا۔ تو اب سینئر وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پناما پیپرز 2 ہے یہ ججمنٹ، یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے وہاں جے آئی ٹی کو ریفر کر دیا تھا، یہاں انہوں نے ایف بی آر کو ریفر کر دیا ہے، اس لیے بڑے مشکل میں ہیں۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ریویو میں یہ نہیں جائیں گے، اور ریویو کی آپشن پر یہ جو جن سینئر وکلاء سے میری بات ہوئی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ
ریویو کی طرف ان کو نہیں جانا چاہیے۔ اب ان کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں اب طریقے سے اور اپنے وکلاء کی مدد سے، خود نہیں اپنے وکلاء کی مدد سے ان سارے معاملات کو ٹیکل کریں اور ان کے سوالات کے جواب دیں FBR کے، اور معاملے کو اچھے طریقے سے جلد بازی اور جذباتی ہو کر اس معاملے کو نہ دیکھیں، تو شاید یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی طرف سے، کیونکہ حکومت نے کہہ دیا وہ راضی ہیں، وہ ریویو کی طرف نہیں جا رہے، اب کیا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ریویو کی طرف جاتے ہیں، اور ریویو کی طرف جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے، یا وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ FBR کو فیس کریں گے اور ان کے سوالات کے جواب دیں گے اور جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ اب مزید آنے والے دنوں میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی اس کیس کے حوالے سے کوئی نئی پروسیڈنگز آتی ہیں ہمارے سامنے، تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔